نیوز انسائٹ کے ساتھ میں ہوں عامر ضیاء۔ 15 جولائی کو شہباز حکومت نے پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگانے کا اعلان تو کر دیا، لیکن اپنے الفاظ کو عملی جامہ پہنانے میں وہ پس و پیش کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ آج یعنی کہ اعلان کی ٹھیک 9 روز بعد وفاقی کابینہ میں یہ فیصلہ ہوا کہ پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کے لیے مزید مشاورت کی جائے گی۔ مطلب یہ کہ پیپلز پارٹی اور دیگر اتحادی جماعتوں کو اعتماد میں لیا جائے گا۔ چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ اعلان کرنے سے پہلے اگر مشاورت کر لی جاتی تو کیا حرج تھا؟ ایسا ہی کچھ آپریشن عزم استحکام کے ساتھ ہوا۔ پورا پاکستان جانتا ہے کہ اس اعلان کے بعد حزب اختلاف کی تمام جماعتوں نے شد و مت کے ساتھ کسی نئے آپریشن کی مخالفت شروع کر دی۔ ہزار خرابی کے بعد ڈی جی آئی اسپیار صاحب کو جو ہے عزم استحکام کے حوالے سے پریس کانفرنس کے ذریعے تفصیلی وضاحت کرنا پڑی۔ اب ایسا ہی کچھ جو ہے پی ٹی آئی پر پابندی والے معاملے میں بھی ہو رہا ہے۔ حکومت نے پابندی کا ارادہ تو ظاہر کر دیا، لیکن کیا اس فیصلے کی باریکیوں، اس کے اثرات اور رد عمل پر غور کیا؟ کیا اس فیصلے سے پاکستان میں جمہوریت اور جمہوری نظام مضبوط ہوگا؟ کیا سیاسی محاذ آرائی اور عدم استحکام میں کمی آئے گی؟ یہ وہ چند بنیادی سوالات ہیں جو ہر مکتب فکر سے منسلک مضبوط آوازیں جو ہیں اس کو اٹھا رہی ہیں۔ بہت سی نظریں پاکستان پیپلز پارٹی پہ گڑی ہیں کہ اس معاملے پر وہ کیا کردار ادا کرتی ہے۔ تو جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل محترم نیر بخاری صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، سینئر رہنما ہیں، ایک عرصے سے پاکستان پیپلز پارٹی سے وابستہ ہیں۔ بخاری صاحب بہت شکریہ۔ پہلا سوال کہ آپ کی جماعت کے کئی قداور جو رہنما ہیں انہوں نے ذاتی حیثیت میں جو پی ٹی آئی پہ پابندی لگانے کی بات حکومت نے کی، اس کی انہوں نے مخالفت کی، تحفظات کا اظہار کیا۔ خود پارٹی کی طرف سے بڑے ملے جلے اشارے ملے ہیں۔ کیا آپ کی پارٹی کی آفیشیل پوزیشن کیا ہے اس معاملے پر جناب؟ شکریہ۔ گزارش ہے کہ آفیشیل پوزیشن آج سے چند دن پہلے میرا ایک ٹویٹ تھا بطور سیکرٹری جنرل میں نے کیا، obviously اس میں یہ تھا کہ وی سپورٹ گورنمنٹ، وی سپورٹ کیبنٹ ڈیسیژن۔ تو ابھی تو نہ تو کیبنٹ نے کوئی ڈیسیژن لیا ہے نہ کہ گورنمنٹ نے کوئی ڈیسیژن لیا ہے، تو وہ ساری باتیں پری میچور تھیں۔ جو ان کے منسٹر نے بات کی، پھر اس کو ان کے اپنے کیبنٹ ممبرز نے کہا کہ ہمارا ابھی کوئی ڈیسیژن نہیں ہے، ہماری کنسلٹیشن نہیں ہے۔ جو ڈیموکریٹک فورسز ہیں ان کا اپنا اوپینین تھا، پیپلز پارٹی کے لوگ ڈیموکریٹک فورسز جو ہیں وہ آبویسلی جمہوریت پہ بلیو کرتی ہے، اس سے قربانیاں دی، لیکن کیونکہ ہم اس حکومت کے ساتھ ان کے الائز ہیں اور ہماری سپورٹ کی وجہ سے وہ گورنمنٹ ہے، تو ہم نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی پارٹی کی کہ وی سپورٹ فیڈرل گورنمنٹ اینڈ دی ڈیسیژنز آف دی فیڈرل کیبنٹ، بٹ اٹ واز ناٹ ٹو اینی اسپیسیفک تھنگ۔ وہ جو گورنمنٹ فیصلے کرے گی آبویسلی اس کے بعد یہ صورتحال سامنے آ جائے گی۔ ابھی تک تو گورنمنٹ نے کوئی ڈیسیژن لیا نہیں ہے۔ درست۔ اچھا، دو سوال یہاں پر سامنے آتے ہیں۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ڈیموکریٹک کریڈینشلز ہیں اور جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی پوسچرنگ ہوتی ہے اور آپ کی پارٹی کی ایک تاریخ رہی ہے جمہوریت کے حوالے سے قربانیاں دینے کی، تو بہت سارے لوگ اچنبھے میں کا شکار ہیں کہ یہ جماعت جو ہے اس معاملے کے اوپر جو، کیونکہ لوگ توقع یہ کر رہے تھے کہ آپ لوگ جو ہیں پابندیوں کے خلاف بات کریں گے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہوئی ساتھ ساتھ کہ ہم نے دیکھا کہ خود حکومت نے مشاورت نہیں کی، عجلت میں فیصلہ کر دیا۔ تو یہ دونوں مطلب ایک تو لوگوں کی امیدیں آپ سے جو آپ کے حمایتی ہیں، آپ کے چاہنے والے ہیں، اور پھر ظاہر ہے کہ حکومت نے جس طرح عجلت میں آپ نے بھی خود فرمایا کہ بغیر مشورے کے اعلان کر دیا، آج بھی وہ کہہ رہے ہیں کرنا ہے پیپلز پارٹی سے۔ جی دیکھیں نا، آپ اس میں ٹرائی ٹو ڈسٹنکشن ون تھنگ کہ ہم نے کہا کہ وی سپورٹ دی گورنمنٹ، meaning کہ all decisions which are taken by the government or which will be taken that can be subsequently، لیکن we support the government۔ اب گورنمنٹ نے کوئی ڈیسیژن لیا اس کی بیان لگانے پہ، آپ دیکھیں نا پریزمپٹیو کوسچنز ہے یہ عامر صاحب۔ درست۔ یہ دیکھیں نا، you presume it now، یا آپ presume کر لیتے ہیں کہ وہ گورنمنٹ یہ کر لی ہے۔ ہم نے یہ کہا کہ جی we support the government decisions، we support the cabinet decisions۔ what decisions؟ اب جو ڈیسیژن جس کے آپ ریفر کر رہے ہیں وہ ڈیسیژن ابھی تک تو لیے ہی نہیں گیا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک وہ بڑی دلچسپ بات ہے
کہ کیونکہ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور میرے خیال میں آپ نے بھی کہیں نہ کہیں یہ بات کہی ہوگی کہ ہم حکومت کو مطلب ہے کہ ٹھیک ہے ہم نہیں چاہتے کہ گرایا جائے، حمایت بھی کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ایسے اقدامات جو آپ کے اپنے فلسفے سے متصادم ہوں گے یا عوام کے مفاد میں نہیں ہوں گے، ملک کے مفاد میں اگر آپ کی پارٹی سمجھتی نہیں ہوں گے، اس پہ ہم ساتھ نہیں دیں گے، جو میرے خیال میں ایک کنسسٹنٹ پوزیشن رہی ہے آپ کی پارٹی کی بعض معاملات میں، ایون بجٹ کے معاملے میں بھی، حالانکہ سپورٹ کیا آپ لوگوں نے لیکن تحفظات کا بھی اظہار کیا۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس پاکستان کے پولرائز ماحول میں جہاں پر پہلی تقسیم بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ خلیج بڑھ گئی ہے سیاسی جماعتوں میں، اس میں اس قسم کے فیصلے آپ کا جو تجربہ ہے کیا کہتا ہے کہ کیا پاکستان کی اس سے جمہوریت مضبوط ہوگی، نظام مضبوط ہو رہا ہوگا یا مزید خرابی کی طرف ہم جا رہے ہوں گے؟ جناب دیکھیں بات بڑی واضح ہے کہ آبویسلی ہم ان کے کچھ پارٹنرز ہیں، وہ ہماری لیڈرشپ کے ساتھ کنسلٹیشن کرتی ہے، ان کی جو ایشوز ہیں جن پہ وہ ڈیسیژن لینا چاہتے ہیں، تو پیپلز پارٹی کی قیادت اپنی کور کمیٹی میں بات کرتی ہے، سی سی میں بات کرتی ہے، پھر ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ تو سیاست آپ سمجھتے ہیں یہ ڈے ٹو ڈے افیئر ہے، لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ بیسک رائٹس جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ سبجیکٹ ٹو لا ہوتے ہیں، سبجیکٹ ٹو لا اینڈ رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں نا، کہ کھلی چھٹی بے لگام تو کسی کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اگر گورنمنٹ کے پاس کوئی مٹیریل ہے جس سے وہ اسٹیبلش کر سکیں کہ کوئی انلیگل کام، انکانسٹیٹیوشنل کام کوئی سیاسی جماعت اے بی سی اینی پولیٹیکل پارٹی اگر کرتی ہے تو گورنمنٹ ہیز ٹو ٹیک اے ڈیسیژن، اور اس کے لیے فورم موجود ہے، ان فورم میں ان کو اسٹیبلش کرنا پڑے گا۔ اگر وہ اسٹیبلش نہیں کر پائیں گے تو ان کی اپنی سبکی ہوگی، وہ ان کو بیک فائر کرے گا ان کے لیے۔ تو یہ ڈیسیژن تو گورنمنٹ نے لینے ہیں نا، کیبنٹ نے لینے ہیں، اور انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے جو مٹیریل ان کے پاس اویلیبل ہے، اس مٹیریل کی بنیاد پہ وہ کسی جماعت کے خلاف جانا چاہتے ہیں، اور پھر وہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کون سی لیگل پروویژن، کانسٹیٹیوشنل پروویژن کسی نے وائلیٹ کی ہیں۔ لیکن آپ یہ سمجھ جائیں کہ فنڈامنٹل رائٹس جہاں پہ ہوتے ہیں اوبلیگیشنز بھی ہوتی ہیں، ایز اے انڈیویجول ہر سٹیزن کی رائٹس بھی ہیں اور ساتھ اوبلیگیشنز بھی ہیں، اور وہ جو فنڈامنٹل رائٹس ہے دے آر سبجیکٹ ٹو لا۔ کہ مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ دنیا کے باقی ممالک میں گیملنگ از ناٹ پروہیبٹڈ، ان کا وہ فنڈامنٹل رائٹ ہوگا، لیکن پاکستان میں گیملنگ از پروہیبٹڈ۔ لیکن ہمارے مذہب میں بھی پابندی ہے، قانون بھی موجود ہے، باقی دنیا میں نہیں۔ بڑی آپ نے اچھی مثال دی، لیکن ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، اور خود پیپلز پارٹی نے تکلیف اٹھائی ہے اس کی وجہ سے، بڑی مشکلات سے گزری 70 کی دہائی آخر جو تھا دہائی میں، کیونکہ ہماری یہاں تو حکومتوں کی عادت ہوتی نا کہ سیاسی مخالفین پہ بھینس چوری کے مقدمے سے لے کر دہشت گردی تک کا مقدمہ قائم کرنے میں دیر نہیں لگاتے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑے بڑے رہنما اس مسئلے سے گزرے ہیں۔ اگر آپ یاد کریں ضیاء الحق صاحب کا جو مارشاء اللہ تھا، اس کے بعد بھی کئی مرتبہ بہت سارے کہتے ہیں جھوٹے سچے الزامات لگے، حتیٰ کہ جمہوری دور میں لگے۔ نواز شریف صاحب کا جب دور حکومت تھا، زرداری صاحب پہ تشدد کیا گیا، جیل میں ڈالا گیا۔ تو ہماری تیسری جو ترقی پذیر ممالک ہوتے ہیں، بخاری صاحب آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، وہاں تو مطلب ہے الزام تو کچھ بھی لگ سکتا ہے جب آپ کے ہاتھ پہ ڈنڈا ہوتا ہے۔ تو اس میں پھر جو جمہوری سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں جنہوں نے واقعی خود قربانی دی ہوتی ہے، ان کا ایک پوسچر ہوتا ہے، ان کا ایک نظریہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ چیز ہماری ریڈ لائن ہے، ہم اس پہ حمایت نہیں کریں گے۔ جناب کیونکہ یہ خدشات ہیں لوگوں کے ذہنوں میں خدشات ہیں کہ کہیں غلط استعمال نہ ہو رہا ہو۔ جی نہیں دیکھیں نہیں، اسٹیبلش کس نے کرنا ہے، کیس کو پروو کس نے کرنا ہے؟ گورنمنٹ نے۔ وی آر ناٹ پارٹ آف دی گورنمنٹ بٹ وی سپورٹ گورنمنٹ، ہماری وجہ سے گورنمنٹ انسٹال ہوئی ہے، ہماری وجہ سے ایگزیکٹو اتھارٹی استعمال کر رہی ہے۔ یو گاٹ مائی پوائنٹ؟ ہم کیبنٹ کا حصہ نہیں ہیں، لیکن جو بھی مٹیریل ہے کیبنٹ کے پاس ہے یا گورنمنٹ کے پاس ہے، اب ذمہ داری اس گورنمنٹ کی بنتی ہے۔ اگر کسی سیاسی جماعت نے آئین کی خلاف ورزی کی، ملک دشمنی کی، ملک کی سالمیت کے خلاف بات کی، انسٹیٹیوشنز کی کو بات کی، تو پھر اونرس کس پہ آئے گا؟ گورنمنٹ پہ آئے گا، اس کیبنٹ پہ آئے گا۔ لیکن اس سے ڈیسیژن لینے سے پہلے آبویسلی ان کے وزراء کہہ رہے ہیں، آج بھی لا منسٹر کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ ہم پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لیں گے، تو جب ہم سے بات کریں گے آبویسلی تو پھر اس پہ تو آپ لوگ تقاضا کریں گے کہ بھئی جو آپ لوگ اگر پابندی لگانا چاہ رہے ہیں تو کیا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں وہ جو ان کے پاس شواہد ہیں جس کے بنا پر وہ یہ اس طرح کے اقدام لے رہے ہیں، کہ اس طرح کا مطالبہ ہوگا آپ لوگوں کی طرف سے؟ آبویسلی جب ہم سے ڈسکشن کریں گے تو وہ مٹیریل تو ہمارے سامنے رکھیں گے نا۔
اچھا ایک بڑا عام تاثر ہے اور میرے خیال میں آپ کو بھی اندازہ ہوگا، تاثر یہ کہ جی شہباز شریف صاحب کی حکومت بڑی مشکل میں ہے اور ظاہر ہے کہ تنقید کا نشانہ پیپلز پارٹی بن رہی جتنی خود نون لیگ بن رہی ہے. کیا خیال ہے واقعی مشکل ہے؟ ٹھیک ہے وہ تو معاشی مشکلات اپنی جگہ، سیاسی عدم استحکام اپنی جگہ، دہشت گردی کا افریط اپنی جگہ، لیکن یہ جو ایک کہتے ہیں مقبولیت میں کمی، بعض لوگ کہتے ہیں جی بہت غیر مقبول حکومت ہے. آپ بطور ایک سیاسی رہنما کے، سیاسی کارکن کے، آپ کا کیا اندازہ ہے، کیا تجزیہ ہے آپ کا؟ دیکھیں یہ ایک بڑی درست بات ہے کہ obviously جہاں پہ بہت سارے پولیٹیکل پرابلمز ہیں، کرائسس ہیں، اکنامک پرابلمز ہیں، انفلیشن کا ایشو ہے اور انٹرنیشنل جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے مطالبات ہیں. آپ ملک ادھار مانگ کے تنخواہیں دے رہا ہو جس اس نوبت پہ پہنچ چکا ہو، آپ کا فارمر جو ہے وہ پریشان حال ہو. میں نے بہت دفعہ پہلے بھی کہا کہ میرا ملک جہاز بنا کے ایکسپورٹ تو کرتا نہیں ہے، میرا ملک گاڑیاں تو ایکسپورٹ کرتا نہیں ہے، لیکن میرا ملک چاول ضرور ایکسپورٹ کرتا ہے، میرا ملک آم ضرور ایکسپورٹ کرتا ہے، میرا ملک جو ایکسپورٹ کرتا تھا، میرا ملک گندم ضرور ایکسپورٹ کر سکتا ہے. تو آپ اس شعبے میں کیوں نہیں انویسٹمنٹ کرتے، اس کو پروموٹ کرتے تاکہ آپ فارن ایکسچینج ارن کر سکیں. آپ شوگر ابھی میں نے آج بھی پڑھا تھا کہ کچھ 1.5 لاکھ ٹن وہ ایکسپورٹ کی جا رہی ہے افغانستان کو. سو آپ ان شعبوں پہ انویسٹمنٹ کریں جس سے آپ کو ریٹرن مل سکے. اور یہ اکنامک کرائسس بھی ہے اور پرابلم بھی ہے. غریب آدمی ابھی وہ آئی پی پیز کا ایشو بھی چل رہا ہے، بہت بڑا ایشو ہے. میں دیکھ رہا تھا کہ کوئی وہ فیڈریشن آف پاکستان چیمبر اینڈ انڈسٹریز وہ سپریم کورٹ جا رہی ہے آئی پی پیز کے ایشو کو لے کے. آبویسلی یہ جب عوام جو ہیں ان کو خوشحالی نہ ہو تو پھر دیٹ ایڈز ٹو دی انپاپولرٹی. اچھا یہاں پہ ایک اور سوال کہ روایتی طور پہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی روایتی حریف ہیں اور پنجاب کے اندر جو کہ مطلب ہے جہاں پہ سب سے زیادہ آپ کا ووٹر ہے اس میں مقابلہ آپ لوگوں کا ظاہر ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کو مرکز میں حکومت بنانی آنے والے مستقبل میں تو اس میں مقابلہ وہیں پر ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مطلب ہے کہ بی ٹیم، ابھی تو تاثر ہے کہ پیپلز پارٹی بی ٹیم بنی ہوئی ہے نون لیگ کا، آپ لوگ کیسے پنجاب کی سیاست میں اپنے لیے جگہ بنا پائیں گے؟ جی دیکھیں جی اس کی ہم نے تو پولیٹیکل کاسٹ پے کی، لیکن فار دی انٹرسٹ آف دی نیشن. اگر میری قیادت جناب چیئرمین بلاول آصف صاحب، ہم نے تو پی ٹی آئی کو بھی کہا تھا گورنمنٹ بنا لو. 8 فروری کے ریزلٹس کے بعد ٹوٹل انارکی اور کیاس تھا. ملک کو کیاس سے نکالنے کے لیے، انارکی سے نکالنے کے لیے پیپلز پارٹی نے انیشیٹو لیا اور کہا کہ گورنمنٹ فارم کی جائے. اگر پیپلز پارٹی یہ انیشیٹو نہ لیتی اور سپورٹ نہ ایکسٹینڈ کرتی تو آج کیا صورت حال تھی؟ کوئی گورنمنٹ انسٹال ہو سکتی تھی؟ کسی سیاسی جماعت کے پاس تو کوئی میجورٹی نہیں تھی کہ وہ گورنمنٹ بنا سکے. نئے انتخابات آپ کروا نہیں سکتے تھے. اس فیصلے کے بعد آپ کو لگ رہا ہے کہ شہباز حکومت کی، آخری سوال ہے میرا، کہ شہباز حکومت کی سمت درست ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ کا جو آپ نے قربانی دی اتنی بڑی، اس کے بعد آپ کے نزدیک جمہوریت مضبوط ہوئی ہے پاکستان میں؟ آزادیاں جو ہیں لوگوں کی زیادہ ان کو تحفظ حاصل ہوا ہے؟ کیونکہ بعض لوگ کہہ رہے ہیں جی کمزور ہوئی ہے جمہوریت اور آج جو ہے بڑی مشکل میں ہے پاکستان، سمت جو ہے درست نہیں ہے. جی دیکھیں جی مارشل آرٹ سے تو جمہوریت بہتر ہے نا. ڈو یو بلیو؟ سارے یہی بات کہتے ہیں نا جی. وہ کمزور ترین جمہوریت بھی مارشل آرٹ سے بہتر، ڈکٹیٹرشپ سے بہتر ہے. تو صورت حال یہ ہے کہ اگر ہم یہ تعاون کا ہاتھ نہ بڑھاتے تو یہ جو جمہوری ادارے آج جو ایگزسٹ کرتے ہیں انہوں نے بھی ایگزسٹ نہیں کرنا تھا. تو ہم نے تو سسٹم کی کنٹینیوٹی پہ ہم بلیو کرتے ہیں اور اس سسٹم کو کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں. ہم کانسٹیٹیوشن کو ایک سپریم لا سمجھتے ہیں. ہم نے کانسٹیٹیوشن کو پروٹیکٹ کو پریزرو کرنا ہے، اس کے لیے ہم نے قربانی دی ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مسلسل ٹھیک ہے نا، یہ فیزز آتے رہتے ہیں، ملکوں کی تاریخ میں فیزز آتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں جہاں جمہوریت پھلی پھولی ہے، کسی کی 1000 سال کی تاریخ، وہاں پہ تسلسل بہت ضروری ہے. بہت شکریہ نیر بخاری صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں وقفے کے بعد جب دوبارہ آئیں گے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سینئر رہنما، سینئر سیاستدان جناب مصطفیٰ کھوکھر صاحب. پروگرام میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید.
پاکستان میں سیاسی مہازارائی اور تقسیم اس قدر بڑھ چکی ہے کہ اعتدال اور حقائق کو مد نظر رکھ کر بات کرنے والی سیاسی شخصیات جو ہیں وہ کم رہ گئی ہیں. ہر شخص جو ہے اپنی پارٹی کے بیانیے کے مطابق بات کرتا ہے. اسی لیے غیر جانبدارانہ گفتگو کا کلچر جو ہے وہ مٹتا جا رہا ہے. تاہم آج بھی بعض سیاستدان ایسے ہیں کہ آپ ان سے اختلاف کریں یا اتفاق، وہ وہی بولتے ہیں جسے خود درست سمجھتے ہیں، اور اس کی قیمت بھی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ادا کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب. بہت شکریہ مصطفیٰ صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ حکومت جو ہے واقعی پی ٹی آئی پہ پابندی لگانے میں آپ کو سنجیدہ نظر آ رہی ہے؟ جی شکریہ عامر بھائی. میرا اس کے اوپر موقف یہ ہے کہ تاریخ کا ایک بہت بڑا سبق ہے کہ اس سے ہم کچھ سبق نہیں سیکھتے. جس ملک کے اندر ہم نے اس طرح کی واقعات پہلے ماضی میں کیے ہوں کہ جس کے نتیجے میں ہم نے ایسے فیصلے کیے ہوں کہ اکثریت کی رائے کو ہم نے نہیں مانا، تو پھر ہم نے نتیجہ دیکھا کہ ہمیں کیا بھگتنا پڑا. آج بھی اگر ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے ایک ایسی جماعت جو کافی حد تک ایک پابندی کا شکار ہی تھی 8 فروری تک، اس کے باوجود پاکستان کے لوگوں نے اگر بینگن ٹماٹر اور کریلوں کے اوپر مورے لگا کر انہیں اکثریتی جماعت بنا دیا پارلیمنٹ میں، ایک فیڈریٹنگ یونٹ میں ان کو حکومت تھما دی، تو اگر آج ہم اس جماعت پر پابندی کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اپنی تاریخ سے کے اوپر نظر دوڑانی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ جب آپ اکثریت کے فیصلے کو اس طرح نظر انداز کرتے ہیں، اس کو نہیں مانتے، تو اس کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں. آج خیبر پختونخوا میں جو صورتحال ہے وہ کافی مخدوش ہے سیکیورٹی کے حوالے سے. وہاں پر عزم استحکام کے نام سے ایک آپریشن کا اعلان ہوا اور پھر وہاں کی تمام سیاسی جماعتوں نے اس کے اوپر تحفظات کا اظہار کیا. پرسوں ہم نے ڈی جی آئی ایس پی آر کی ایک بڑی تفصیلی پریس کانفرنس بھی اس کے اوپر دیکھی. تو یہ جو سیاسی انتشار ملک میں مچا ہوا ہے، اس کی تو ہم بہت بڑی قیمت ادا کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے جو فیصلے اہم ہیں کرنے کے، ہم وہ بھی نہیں کر پا رہے، ان میں بھی ہمیں پیرالسس نظر آ رہا ہے. اور ہم بجائے اس کے کہ معاملات کو حل کی جانب لے کر چلیں، ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے ایک جماعت کو بین کر دینا ہے. بھلے آپ کو تحریک انصاف کی سیاست سے اختلاف ہو، اگر آپ نے مقابلہ کرنا ہے تو سیاسی میدان میں مقابلہ کیجئے. اگر آج حکومت کے پاس بیانیہ نہیں ہے کہ وہ عوام کے سامنے اس بیانیے کو رکھ سکے یا کو پذیرائی حاصل کر سکے، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ اپنے حریف کو میدان سے ہی آؤٹ کر دیں. جس انتشار کی بات آپ کر رہے ہیں، جو عدم استحکام کی بات آپ ہی نہیں، بہت سارے پاکستانیوں کو اس بات کا خدشہ ہے. تو جو آپ کو نظر آ رہا ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے، حکومت کو کیا نظر نہیں آ رہی یہ چیز؟ حکومت کو میرا خیال ہے کہ اگر ان کے اندر کچھ حلقوں کو نظر آ بھی رہی ہے، ان کی جماعتوں کے اندر سے، پیپلز پارٹی میں سے، مسلم لیگ نون کے کچھ لوگوں نے آواز بھی اٹھائی. میاں رضا ربانی صاحب کی سٹیٹمنٹ ہمارے سامنے موجود ہے، اور لوگ پیپلز پارٹی کے اندر بولے، پھر اسی طرح مسلم لیگ نون کے بھی لوگ بولے کہ یہ فیصلہ درست نہیں ہے. گو کہ میاں نواز شریف صاحب اس کے حق میں نہیں ہے، گو کہ ہم خود سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک بات نہیں ہے. لیکن تو وہ لیکن سے جب گفتگو آگے شروع کرتے ہیں تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ جماعتیں اپنے فیصلے کرنے میں کتنی آزاد ہیں. ان کو جس طریقے سے حکومت میں معذرت کے ساتھ، بھلے اتفاق نہ کریں اس سے آپ کے ناظرین، لیکن جس طریقے سے حکومت میں لایا گیا ہے، اس کے بعد میرے خیال سے کچھ کہنے کی گنجائش ان کے پاس نہیں ہے. اپنے ہاتھ پاؤں کٹا کر حکومت میں آئے ہیں فارم 47 کے ذریعے، تو پھر کہاں پر ان کے پاس لوگ یہ توقع کر رہے تھے کہ آج جیسے کابینہ کا اجلاس ہوگا، اس میں کوئی پیش رفت ہوگی، لیکن ظاہر ہے کہ اس میں کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا. آرٹیکل 6 لگانے کی بات ہو رہی تھی، عمران خان پہ، قاسم سوری پہ، عارف علوی صاحب پہ، وہ بات جو آج نہیں ہو سکی. تو ایک طرح کا نیک شگون ہے کہ حکومت نے اس معاملے کو مزید آگے بڑھا دیا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ بہت ہی ایک ٹیمپریری قسم کا وہ ہے، ریلیف ہے، اور یہ بہت ہی زیادہ بالکل ڈٹرمن ہے کہ لگانی ہے ہم لوگوں نے پابندی؟ دیکھیں، اچھی بات ہے کہ اتحادی اور سیاسی جماعتوں کے اندر اس کے اوپر تحفظات ہیں، اور یہ بھی اچھی بات ہے کہ جو سیاسی جماعتوں کے قائدین ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس فیصلے کے فار ریچنگ کانسیکوینسز ہوں گے، نہ صرف پاکستان کی سیاست پر بلکہ ان کی اپنی جماعتوں کے جمہوری کریڈنشلز کے اوپر. تو اچھی بات ہے، اور یہ معاملہ جتنا پس پشت میں جائے اتنا ہی بہتر ہے. سیاسی انتشار میں اضافہ ہی ہوگا اس فیصلے کے بعد، اس میں کمی تو نہیں آئے گی. اور ہمیں ایک اور چیز بھی مد نظر رکھنی چاہیے عامر بھائی، میرے خیال میں، کہ سٹاف لیول ایگریمنٹ ہوا ہے ہمارا آئی ایم ایف کے ساتھ، اور ابھی بورڈ نے منظوری دینی ہے. آج میں فائنانس منسٹر کی سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا کہ اگست اینڈ تک وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں
کہ اس کی منظوری دی جائے گی. تو اگر اس سے پہلے اس طرح کے اسٹوپڈ فیصلے کریں گے تو پھر پاکستان کے اندر پولیٹیکل ٹرموائل جس کا خدشہ بین الاقوامی اداروں کو بھی ہے وہ تو مزید بڑھے گا. تو ہمیں کوئی کمپلیکیشنز کریٹ نہیں کرنی چاہیے, سیاست کے اندر ٹھہراؤ لے کر آنا چاہیے. سب کو اپنی جو پوزیشنز ہیں ان سے پیچھے ہٹنا پڑے گا, انکلوڈنگ آور اسٹیبلشمنٹ, تبھی جا کے معاملہ کو حل کی طرف جا پائے گا. اچھا, لوگ مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ جی حالات گمبھیر ہیں, جمہوریت جو ہے وہ سمٹ رہی ہے, نظام خطرے میں ہے. کیا یہ جو خدشہ ہے یہ آپ کے خیال میں مبالغہ آرائی پہ مبنی ہے یا چیزیں جو ہیں چلتی رہیں گی؟ خواجہ آصف صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی جس کے بعد سے یہ تذکرہ بہت زیادہ ہونا شروع ہو گیا. انہوں نے ایمرجنسی کے نفاذ کی بات کی, لیکن ایک چیز ذہن میں نظر رکھنی چاہیے عامر بھائی, وہ یہ ہے کہ آئین میں 3 طرح کی ایمرجنسی کا تصور ہے جی, ایکسٹرنل ایگریشن, انٹرنل ڈسٹربنس اور فائنینشیل ایمرجنسی. اس کے علاوہ کسی چوتھی ایمرجنسی کا کوئی ذکر نہیں ہے. پرہیپس یو کین میک اے کیس کہ انٹرنل ڈسٹربنس ایک پروونس میں ہو گئی ہے, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ڈیٹیریٹ کر گئی ہے, لیکن اس صورتحال میں بھی, اس ایمرجنسی کے نفاذ میں بھی وہاں کی صوبائی اسمبلی اپنی جگہ پر قائم رہے گی. اس صوبائی اسمبلی کو قانون بنانے کا اختیار حاصل ہوگا, اور ان اینی کیس 4 مہینے سے زیادہ ایمرجنسی رہ نہیں سکتی. تو یہ لوگوں کے ذہن میں فوراً ایک خیال آ جاتا ہے. پرویز مشرف صاحب کے دور میں جو ایمرجنسی لگی تھی وہ ایمرجنسی کی گاب میں مارشل لاء تھا. آپ کو آئین کو سسپینڈ کرنا پڑے گا, ان ابینس ڈالنا پڑے گا, تب جا کر آپ اس طرح کی کوئی حرکت کر سکیں گے. اور میرے خیال سے اس طرح کا کوئی ایپیٹائٹ اس وقت پاکستان میں نہیں ہے. ہمیں چیزوں کو سنبھالنے کی طرف جانا چاہیے. آزاد کشمیر کے اندر آپ نے دیکھا ایک بالکل مختلف صورتحال تھی. بلوچستان, خیبر پختونخوا میں مختلف نوعیت کی صورتحال ہے, پنجاب میں مختلف نوعیت کی صورتحال ہے, اور مجموعی طور پر پورا ملک اس وقت جو ہے وہ مہنگائی کے ایسے چکی میں پس رہے ہیں 99% پاکستان, کہ آج لوگ اپنے گھروں کا کچن کا خرچہ نہیں چلا پا رہے, بچوں کی اسکول کی فیسیں نہیں دے پا رہے, بجلی گیس کے بل نہیں دے پا رہے. تو اس ساری صورتحال میں ہم امپلوژن کی طرف تو جا سکتے ہیں, اور وہی لوگ فورسی کر رہے ہیں. خدا نہ کرے کہ ایسا ہو. کھوکھر جی, آپ نے کہا کہ جی کے پی کے حالات بہت مخدوش ہیں, اور واقعی ایسا ہے, اور ہم نے دیکھا کہ وہاں پر جو ہے ایک اکراس دا بورڈ ایک کنسنسس ہوا ہے کچھ چیزوں کے اوپر, اور کچھ چیزوں پہ بڑی مخالفت ہو رہی ہے. یہ اچھا انڈیکیشن نہیں ہے پاکستان کے لیے کہ جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام وہاں پہ چاہے اے این پی ہو, پی ٹی آئی ہو, بلکہ جمعیت علماء اسلام, فضل الرحمان گروپ ہو گیا, پھر وہ جماعتیں جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جی وہ مطلب ہے دہشت گردی کریں, ٹی ٹی پی ہو گئی, بہت ساری چیزوں پہ ان کی پوزیشن ایک ہوتی جا رہی ہے, جو کہ اچھا شگون نہیں ہے کسی ریاست کے لیے. جی, اس میں ہمیں عزم استحکام سے پہلے میرے خیال سے اس وقت عزم اعتماد کی ضرورت ہے. آج میں سوشل میڈیا کے اوپر جو بنو کے مظاہرین تھے ان کی میں ڈیمانڈز دیکھ رہا تھا جو انہوں نے پروونشل گورنمنٹ کو دی ہیں, اور پروونشل گورنمنٹ انہیں ایپیکس کمیٹی میں رکھے گی. ان ڈیمانڈز کے اوپر اگر آپ سرسری نظر دوڑائیں تو آپ بھی اسی نتیجے پہ پہنچیں گے کہ عزم اعتماد کی ذرا زیادہ ضرورت ہے. اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ 2023 جو پچھلا سال گزرا دہشت گردی کے حوالے, وہ بڑا 2013 کے بعد 10 سال کے عرصے کے بعد اس میں سب سے زیادہ دہشت گردی کا سامنا رہا ملک کو پچھلے سال. اور اس سال بھی جو واقعات ہو رہے ہیں وہ تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں, اور آپریشن کی اور سخت کارروائیوں کی ایک ضرورت ہے. لیکن جب تک پولیٹیکل کنسنسس نہیں ہوگا تو پھر وہ پولیٹیکل کنسنسس کے بغیر اس کی جب تک اونرشپ نہیں ہوگی لوگوں کے پاس, عوام کے پاس, تو پھر اس میں مشکلات آئیں گی. بالکل عزم اعتماد کی ضرورت ہے. اچھا, جاتے جاتے یہ بھی مجھے بتائیے کہ آپ تنہا اپنے مورچہ لگایا ہوا ہے, آپ کے بارے میں لوگ امید یہ کر رہے تھے کہ کسی سیاسی جماعت میں آپ شامل ہوں گے, شاہد خاقان صاحب کے ساتھ, مفتاح صاحب کے ساتھ. کیا ارادے ہیں, کیا آپ نے اپنے لیے جو ہے مستقبل کا منصوبہ بندی کر رکھی ہے؟ جی, مستقبل کی منصوبہ بندی تو کچھ خاص نہیں کر رکھی, بس دل جس طرف اشارہ کرتا ہے وہاں پر چل پڑتے ہیں. تو دل تو بہت سارے اشارے کرتے ہیں, ہمارا تو 24 گھنٹے میں 24 الگ الگ اشارے ہوتے ہیں. تو آپ کا کیا اشارہ کر رہا ہے؟ میں سیاست کی بات کر رہا ہوں. جی, ابھی فی الحال تو آزاد رہنے کا ہی پروگرام ہے. شاہد خاقان صاحب کو, مفتاح صاحب کو میں نے یہی عرض کی تھی کہ الیکشنوں میں اور الیکشنوں سے پہلے کے جو ہمارے تجزیے تھے وہ 8 فروری کو بالکل الٹ ہو گئے. تو ابھی تھوڑی دیر انتظار کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. یہ چیزیں اب سسٹینیبل نہیں رہی. جو بھی پولیٹیکل پوزیشنز ملک کے اندر اور جو سیاسی انتشار ہے اس نے کسی نہ کسی طرف لگنا ہے, کسی نہ کسی بننے لگنا ہے.
تو اس وقت کا انتظار کرنا چاہیے اور موقع ابھرے گا. بہرطور I'll weigh my options. ابھی کوئی ایسا جلدی چلے نہیں ہے. آپ بہتر فیصلہ کیجئے گا جو بھی فیصلہ ہو آپ کا. بہت شکریہ کھوکھر صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ایک وقفے کے بعد ایک نظر ڈالتے ہیں کچھ امریکی الیکشن. پروگرام میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. امریکی انتخابات پہ صرف امریکیوں کی نظر نہیں ہوتی بلکہ پوری دنیا کی نظریں ہوتی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں انور اقبال صاحب, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, سینئر صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں. انور صاحب واشنگٹن میں ہوتے ہیں, ڈان کے نمائندے ہیں وہاں پر. انور صاحب سب سے پہلے ہر پاکستانی یہ سوال کر رہا ہے کہ جو کیملا ہیرس ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے مقابلے میں کتنی مضبوط امیدوار ثابت ہوں گی؟ جب سے بائیڈن نے وڈرا کیا ہے آپ نے دیکھا کہ ان کی پوزیشن مستحکم ہوتی جا رہی ہے. انہیں تقریباً $100 ملین بلکہ اس سے زیادہ انہوں نے کلیکٹ کر لیا ہے. اور اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ جو پول جو ہیں, جو اوپینین سرویز ہوتے ہیں, اس میں بھی ان کی پوزیشن بہتر ہو رہی ہے, لیکن ابھی بہت ارلی ہے. ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہاں امریکہ میں جو دونوں پارٹیز ہیں, ریپبلکنز اور ڈیموکریٹ, ان کے جو اپنے ووٹرز ہیں وہ ادھر ادھر کم ہی ہوتے ہیں. ان کی سپورٹ مل جاتی جو بھی پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہو جائے اس کو. اصل فرق یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ چاہے صدارتی انتخابات ہوں, چاہے کانگریس کے ہوں, چاہے سینٹ کا ہو, یا ایون لوکل بھی ہوں, تو ایسا نہیں ہوتا کہ ریپبلکنز کے مقابلے میں ڈیموکریٹ کے مقابلے میں ریپبلکن جو ہے اس کی ضمانت ضبط ہو جائے. جو یہاں فیصلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انڈیپینڈنٹ, یا اس کو کہہ لیں غیر وابستہ ووٹرز سے. غیر وابستہ ووٹرز کی بڑی تعداد موجود ہے, کچھ کہتے ہیں 10 سے 15% تک ہے, اور وہ جس طرف چلے جاتے ہیں وہ الیکشن جیت جاتا ہے. پھر کئی اسٹیٹس ہیں, مثلا اوہایو ہے, مثلا ورجینیا ہے, مثلا جب پہلے سالڈ ڈیموکریٹ ہوتا تھا اب وہ بھی ہو گیا ہے غیر وابستہ اسٹیٹس میں سے. وسکانسن ہو گیا جو کہ وہ بھی ڈیموکریٹس کے ساتھ ہوتا تھا. یہ 5-6 جو اسٹیٹس ہیں جو غیر وابستہ ہیں وہ بڑا فیصلہ کرتی ہے. اب یہ کہا یہ جا رہا ہے, بالکل آپ نے درست کہا کہ جو ہے سوئنگ ووٹ جو ہوتا ہے بڑی اہمیت کا حامل ہے. میں اس میں پوچھوں گا سوئنگ ووٹ میں بھی آگے چل کر کہ اس میں جو مائنورٹیز ان کی بڑا مطلب اہمیت ہوتی ہے. لیکن اس سے پہلے کم از کم پاکستان میں اگر آپ دیکھیں انتخابات کے حوالے سے تو تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بہت زیادہ جو ہے لیڈ حاصل ہے ڈیموکریٹس کے مقابلے میں. تو یہ تاثر کہاں تک جو ہے وہ درست ہے, جیت یقینی ہے ان کی؟ لیڈ تو حاصل ہے, یہ تاثر کس حد تک ہے, کتنا زیادہ ہے. پہلے تو لگتا تھا کہ بہت زیادہ ہے اور سب کچھ جیت جائیں گے, صدارتی انتخابات بھی جیت جائیں گے, سینٹ بھی لے لیں گے, ہاؤس بھی لے لیں گے. اب کچھ تھوڑی سی امید ان کی بن رہی ہے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک انوکھا کام کیا ہے. امریکہ میں ایک بہت بڑی تعداد ایسے سفید فاموں کی تھی اور ہے جو کہ شہروں سے باہر رہتے ہیں, جو کبھی کسی الیکٹرل پروسیس میں شریک نہیں ہوتے تھے. اگر آپ ان سے گفتگو کریں, ہمارے شکاگو سے 250 میل دور ایک کالج میں پڑھاتے ہیں, تو ان کے پاس ایک زمانے میں گیا تھا, 2 مہینے رہا تھا, طبیعت میری خراب تھی تو وہاں بالکل دیہاتی علاقہ ہے, کالج کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ان سے جو گفتگو کرتا تھا تو ان کا کہنا تھا کہ یہ اقوام متحدہ جو ہے امریکہ کے خلاف سازش ہے اور ہمیں سیاست میں حصہ نہیں لینا چاہیے, یہ بڑی بری چیز ہے. اور یہ وہ ووٹر موبلائز ہو گئے, اب ان کو نکال کے لائیں ڈونلڈ ٹرمپ. اور وہ ایسا اتنی بڑی تعداد ہے ان کی کہ آپ دیکھیں کہ ثابت ہوا کہ کسی ریپبلکن کینڈیڈیٹ کو, چاہے کانگریس کا ہو چاہے کسی اور عہدے کے لیے لڑ رہا ہو, اس کو اگر ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت حاصل نہ ہو تو وہ ہار جاتا ہے, کیونکہ ووٹ جیسا میں نے کہا ڈیموکریٹس کا ان کے برابر موبلائز کیا انہوں نے. اچھا اب یہ بتائیے, جو پاکستانیوں کے لیے, ہمارے ویورز کے لیے بڑا اہم سوال ہے کہ جو پاکستانی نجات امریکی ہیں ان کا جھکاؤ کس طرف ہے. اور ایک اور یہاں پہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ اگر ٹرمپ آ جائیں, ظاہر ہے کہ ہم لوگ تو سمجھتے ہیں کہ جی مرکز جو دنیا کے وہ پاکستان ہے, تو ٹرمپ اگر آ جاتے ہیں تو عمران خان کے لیے بڑا اچھا ہوگا. جی دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پاکستانیوں کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہے امریکہ میں, ٹھیک ہے. پاکستانی کیمپیننگ میں جیسے کہ آپ نے دیکھا ایک ریزولوشن پاس کی کانگریس نے 370 سے زیادہ اراکین کی حمایت سے, پی ٹی آئی کی حمایت میں. تو وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت بڑی تعداد میں پاکستانی ڈاکٹرز موجود ہیں. ڈاکٹرز ایک تو خوشحال ہوتے ہیں, دوسرے ان کا علاقے میں انفلوئنس ہوتا ہے, کیونکہ دیہاتی علاقوں میں دور دور تک ایسا ہوتا ہے کہ کانگریس مین کے بعد سب سے, یا کانگریس وومن کے بعد سب سے اہم بندہ ڈاکٹر ہوتا ہے, اس کا سب سے رابطہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے.
تو وہ کیمپیننگ کر کے تو اپنا وہ کر سکتے ہیں، لیکن جہاں الیکشن کی بات آتی ہے اس میں پاکستان کیا مسلمان ٹوٹل آبادی کا 1.2% ہے، سارے مسلمان ملا کے، ٹھیک ہے. تو اس کا کیا ہے کہ مثلا ناردرن ورجینیا ہے، ورجینیا اسٹیٹ میں گورنر جو ہے وہ اس وقت ریپبلکن ہے، پہلے ڈیموکریٹ تھا، اور وہ جو ہے الیکشن جیتا ہے صرف 50,000 ووٹ سے. اب میں جہاں رہتا ہوں جو واشنگٹن ڈی سی کے ساتھ ملا ہوا علاقہ ہے ناردرن ورجینیا، وہاں 3,500 ووٹس ہیں رجسٹرڈ ووٹس مسلمانوں کے. اب ایک ایسے علاقے میں جہاں 50,000 ووٹ سے فیصلہ ہو جائے گورنر کا، یعنی پورے اسٹیٹ کے ووٹس اس میں پڑتے ہیں، تو وہاں 3,500 ووٹ بہت اہم ہو جاتے ہیں. اور خاص طور پہ کچھ جگہوں پر آپ کے خیال میں یہ ووٹس کاؤنٹ کریں گے؟ پاکستانی غالباً 6 لاکھ کے قریب، 6.25 لاکھ پاکستانی ہیں امریکہ میں. پاکستانی الائنس بنا کے چلتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، اور مسلمانوں کا اگر الائنس ہو جائے تو ان کا ووٹ کاؤنٹ کر سکتا ہے. ہر جگہ نہیں ہوتا. اچھا، ایک بہت ہی اہم اور سوال، لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا آپ کو ڈیموکریٹس کے بالکل بھی حصہ نہیں لیتے پولیٹیکل پروسیس میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، اور اس کی وجہ سے الیکشن وغیرہ میں نہیں آتے مسلمان. خاص طور پہ جو عرب ممالک کے مسلمان ہیں وہ تو تقریباً گناہ ہی سمجھتے ہیں الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنے کو. یہ بتائیے، یہ نوٹڈ پوائنٹ، کہ کیا پاکستانی جو ہیں کوئی پرومیننٹ شخصیات ہیں پاکستانیوں کی جو ڈیموکریٹس کے کیمپ میں ہوں یا ریپبلکنز کے کیمپ میں ہوں؟ ابھر رہی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کہیں کوئی میئر بن جاتا ہے یا بن جاتی ہیں، تو اس وقت 2-3 خواتین جو میئر ہیں. اس کے علاوہ ہمارے میری لینڈ میں اور ورجینیا میں، دونوں میں، ورجینیا کے جو سیکرٹری ایجوکیشن یعنی وزیر تعلیم تھے وہ پاکستانی تھے. ان کا نام عاطف تھا، عاطف قرنی. اور اس وقت جو سیکرٹری جنرل سروسز وہ بڑا اہم عہدہ ہوتا ہے، یعنی سارے انتظامی امور اس کے پاس ہوتے ہیں. وہ میری لینڈ کے جو سیکرٹری جنرل سروسز ہیں عاطف چودھری، وہ بھی پاکستانی ہیں. اس طرح آپ کو عاطف چودھری یہ ان کے بہت قریب ہیں کیا کیملا ہیرس کے؟ یہ نہیں ہے، وہ آصف صاحب ہیں، آصف محمود صاحب ہیں، وہ بہت قریب ہیں، کیلیفورنیا کے ڈاکٹر ہیں. اور وہ الیکشن لڑے تھے، کانگریس کا ہار گئے تھے، پھر لڑ رہے ہیں، اور ان کو بھی کافی ان کا انفلوئنس ہے. چلے، دلچسپ صورتحال ہے امریکی الیکشنز کی، اور آپ سے وقتاً فوقتاً جو ہے ہم آپ کو زحمت دیتے رہیں گے. ناظرین، آپ نے گفتگو سنی انور اقبال صاحب کی کہ مسلمان پاکستانی ووٹ بھی ہے، لیکن بہت ہی کم جگہوں پہ اس کا بہت کہتے ہیں نا کہ ڈیسائسو قسم کا اثر ہوگا. عامر ضیاء کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.